کہ مرد و عورت کے اختلاط پر لڑکا کب ہوتا ہے اور لڑکی کب ہوتی ہے، یہ سوال اگر سمجھ جاؤ گے نا تو ان لڑکیوں کو جن کے صرف بیٹیاں ہوتی ہیں کوسنا اور ان کو پریشان کرنا بند کر دو گے اگر اس سوال کو سمجھ جاؤ گے۔ اور اگر اس سے زیادہ اہم بات یہ سمجھ جاؤ کہ اولاد کا دینا اللہ کے خزانے میں ہے، نہ مرد کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ عورت کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ حکیم کے ہاتھ میں کچھ ہے، یہ سب اسباب ظاہری ہیں، سبب حقیقی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہو کسی کے حق میں کہ اس کو اولاد نہیں ہونی ہے، تم لاکھ نہیں کروڑوں روپے خرچ کر دو اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے اپنے خزانے سے دینے کا فیصلہ ہی نہیں فرمایا۔ اب ہمارا بڑا عجیب ماحول، عجیب لوگوں کی سوچ اور فکر کہ بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں، کیا بیٹی ہونے میں عورت کا قصور ہے؟ اگر کسی کو صرف لڑکیاں ہو رہی ہیں تو کیا لڑکیاں ہونے میں عورت کا قصور ہے؟ قطعی نہیں، بلکہ کھلی بات یہ ہے کہ اس میں مرد کا قصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں مرد کا قصور ہے۔ کیسے؟ وہ اس سوال کے جواب میں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہود نے تیسرا سوال کیا تھا کہ مرد و عورت کے اختلاط پر لڑکا کب ہوتا ہے اور لڑکی کب ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا مرد کا مادہ تولید، مرد کا مادہ تولید سپرم جس کو آپ کہتے ہو، یہ سفید ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے، یعنی رنگ کے اعتبار سے سفید اور اپنی ہیئت کے اعتبار سے گاڑھا۔ اور عورت کا جو سپرم ہوتا ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر سفیدی نہیں ہوتی، زردی مائل ہوتا ہے۔ اور مرد کے مقابلے میں عورت کے سپرم کا پانی پتلا ہوتا ہے، گاڑھا نہیں ہوتا۔ اب حضور یہ فرماتے ہیں اس سوال کے جواب میں کہ جب مرد و عورت اختلاط کرتے ہیں، جس کا سپرم طاقتور ہوگا وہ انڈے کی طرف اتنی جلدی سبقت کرے گا۔ ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں، جس کا سپرم جتنا طاقتور ہوگا وہ اتنی جلدی اس انڈے کی طرف جس میں اس بچے کو بننا ہوتا ہے اس کی طرف سبقت کرے گا۔ اب جب دونوں کا انزال ہوا، جس پانی کے بارے میں اللہ کا حکم ہو گیا اور جو سبقت کر کے آگے چلا گیا، اگر مرد کا پانی آگے چلا گیا اور وہ پہلے داخل ہوا لڑکا ہوگا، اور اگر عورت کا پانی جلدی سبقت کر کے آگے چلا گیا اور وہ اندر داخل ہوا تو بیٹی ہوگی۔ یہ ضابطہ ہے، سائنٹیفک اعتبار سے بھی یہی ضابطہ ہے، تحقیق کر لیں آپ۔ اب غور کریے کہ مادہ تولید جس کا طاقتور ہوگا وہ پہلے سبقت کر کے جائے گا۔ اگر لڑکی کا مادہ تولید پہلے جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں لڑکیاں ہو رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ مرد کا مادہ تولید، بولو نا، کمزور ہے۔ مرد کا مادہ تولید کمزور ہے، قصور مرد کا ہے عورت کا نہیں ہے اگر بیٹیاں ہوتی۔ ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہے، کوستے عورت کو ہے، کرتا دھرتا مرد ہے اور کوسا جاتا ہے عورت کو۔ بڑا عجیب نظام اور بڑی عجیب سوچ، بالکل ایسی ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ حقیقت جاننے کے باوجود آج کئی ایسے گھرانے ہیں جہاں بچیوں کو اس بات پر ان کی زندگی دو بھر کر دی گئی، جن کی صرف لڑکیاں ہوں تو بھی مصیبت، اور جن کے صرف لڑکے ہوں تو بھی مصیبت، اور جن کے اولاد نہ ہو تو بھی مصیبت۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے طے شدہ نظام ہے، وہ جس کو چاہے مرد دے یعنی مذکر اولاد دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے بانجھ کر دے۔
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے